اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج کی ٹاپک جو ہے انسان کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اور اللہ کی پہچان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو کس وجہ اور کس بنیاد پر پیدا کیا، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد اور ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد۔ ایک اللہ کا مقصد ہے، دوسرا بندوں کا مقصد ہے۔ تو ہم مقاصد غور کرتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہے اور بندے کا کیا ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر بات کو القاء کرتا ہے، یعنی کہ دل میں وہ بات آتی ہے، اور کس کی گفتگو ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو تب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی اللہ تعالی چھپا ہوا خزانہ تھا، اور مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں مخلوق کو پیدا کیا۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور اس کو اپنے آپ سے محبت ہوئی۔ اب میں یہ بات بتاتا ہوں کہ محبت کیسے ہوتی ہے خود سے، اور یہ جو محبت ہوتی ہے خود سے انسان کو بھی ہوتی ہے، فطرت ہے کہ کوئی اپنے حسن سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے فن سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے ہنر سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے کام سے محبت کرتا ہے۔ جو اپنا فیل ہوتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص جس کام میں ماہر ہوتا ہے وہ اس کام سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے اندر بھی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور تمام کائنات کا خالق، وہ کائنات کا کل خالق رب العالمین ہے، اس کی چاہت بھی اس کے پاس ہے، وہ بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان ہے، ایک ڈرائیور کو لے کے گاڑی پر گیا ہے، ایک 4 ویلر گاڑی ہے، کار میں گیا ہے، تو وہاں پہ دیکھے اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور وہ ڈرائیور کو پتا نہیں ہے، کیونکہ ڈرائیور کا کام صرف چلانا ہوتا ہے۔ تو اسی راستے پر ایک جو گاڑی کو بنانے والا ہوتا ہے میکینک، وہ شخص دیکھتا ہے کہ یار یہ گاڑی کی کوئی پریشانی میں ہے، یعنی کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو چلو دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ گاڑی کی کیا پرابلم ہے۔ جب وہ جا کے قریب جاتا ہے گاڑی کو، دیکھتا ہے کہ یہ کس وجہ سے رک گئی ہے، کس وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ اگر جب وہ بناتا ہے گاڑی تو فوراً دیکھ کے وہ جو شخص ہے وہ بولتا ہے کہ یار تم میکینک ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں میکینک ہوں۔ تو جب وہ سنتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے اس کا فعل ظاہر ہوا، کیونکہ اس سے اس کا عمل ظاہر ہوا، اس کا کام ظاہر ہوا، اس کا ہنر ظاہر ہوا۔ تو وہ بولتا ہے بعد میں کہ یہ اس کام کے پیسے لو، تو وہ میکینک بولتا ہے کہ نہیں بس شکریہ، کام میں پیسے وہ لوں گا جب میرے شٹر پہ آؤ گے، میری شاپ پر آؤ گے۔ اب یہ تو میں دیکھا کہ آپ پریشان ہو، گاڑی یہ مسئلے میں آ گئی ہے تو میں بنا دیا ہوں۔ تو یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ وہ گاڑی کو بنانے والا میکینک اپنے ہنر سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے اپنے آپ سے محبت کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے اندر کیا کمال ہے؟ اللہ کے اندر کیا کمالات ہے؟ اللہ کے اندر ان گن، جو ہم گن بھی نہیں سکتے اتنے اللہ کے پاس کمالات ہیں۔ اس میں اصل جو کمالات ہیں اللہ کے وہ 4 ہیں۔ اللہ کی خوبیاں 4 ہیں، اللہ کی اسما 4 ہیں، جو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا کمال، اللہ کے اندر خالق پن ہے، خالق جو پیدا کرنے والا، اور اللہ کے پاس اللہ کا اسم کی خوبی رب ہے جو پالنے والا ہے۔ اللہ کے پاس
ایک خوبی رازق ہے جو رزق دینے والا ہے، اللہ کے پاس خوبی اور کمال اس کے اندر مالک ہے، وہ خود ایک مالک ہے، تو وہ ملک کی پرورش کرتا ہے مالک بن کر. تو یہ خوبیاں پر ہم ایمان لانا ہے اور ہم اس کی تعریف کرنا ہے. اب دیکھو یہاں پہ، اور ہم جو ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنا، پہلے ایک مقصد ہمارا ہے، ایک اللہ کا ہے. اللہ کا مقصد کہ یہ ہے کہ بندہ مجھے جانے، مجھے پہچانے اور میری تعریف کرے. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ نوکری کرنا، یا پھر اولاد کو دیکھنا، یا گھر والوں کو دیکھنا، تعلیم حاصل کرنا. بس یہ ہمارا مقصد ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل نہیں کرنا، اولاد کی پرورش نہیں کرنا، ماں باپ کو نہیں دیکھنا، نہیں. یہ ساری چیزیں شریعت میں آتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے اور سنت ہے اور یہ اصل ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کے علاوہ بھی جو ہمیں کرنا ہے وہ رب کی پہچان حاصل کرنا ہے اور ہمارا اپنا مقصد کو جاننا ہے اور اللہ کے مقصد کو پانا ہے اور اللہ کے مقصد کو ہم سمجھنا ہے. تو دیکھیں، اور ایک بات یہاں پہ، اب رہی بات تعریف کی، دیکھو ہماری کیا پہچان ہے، ہم خود کو کیسے پہچانتے ہیں. اگر ہم ایک کوئی اچھی آفس میں، اچھی کمپنی میں جاب کر رہے، کام کر رہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں میرے سے کمپنی چل رہی ہے، میرے کام میرے ہنر سے چل رہی ہے، تو سب مجھے جانے، سب مجھے پہچانے. تو یہاں پہ انسان خود اپنے آپ کو بھول گیا ہے، یہ رب کی صفت کو اپنایا، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے. کیونکہ رب کی پہچان ہم حاصل کرنے کا، ہم خود کی پہچان میں اور ہمارے ہنر میں لگ گئے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کیسے پرورش کر رہا ہے اور ہمیں کیسے پیدا کیا ہے اور ہم کہاں لوٹنے والے اور ہم کدھر جانے والے. یہ تمام جو خوبیاں ہیں اللہ کے پاس اور رسول اللہ جیسا بتایا ہمیں، وہ کام ہمارا ہے. اب اس کے لیے کیا چاہیے ہم کو؟ اب دیکھیں، اگر ہم اللہ کی پہچان حاصل نہیں کریں، پھر ہم عبادت کس کی کریں، ہم ریاضات کس کے کریں، ہم معاملات کس سے کریں اور ہم مناجات کس سے کریں. ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھے اور ان کے ساتھ علم حاصل کرے، جو ان سے علم حاصل جو کیے ہیں ان کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کرے، تو تب جا کے ہمیں بھی وہ پہچان نصیب ہوتی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے انسان اور جن کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ جو ہے عبادت سے درست یہ ہوتا ہے کہ اللہ یعرفون بھی فرمایا اولیاء اللہ. ٹھیک ہے، مفسر حدیث کے جو مفسر ہیں اور صحابی رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے ہمیں انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور دیکھو، مخلوق میں اعلیٰ اور بہترین مخلوق جو اشرف ہے وہ ہم ہیں، انسان ہیں. اور اس کے بعد کے مخلوقات ہیں جو آسمان اور زمین ہے، چرند اور پرند ہے، شجر ہے اور ستارے نجوم ہے. یہ ساری چیزیں جو کائنات کی ہے، یہ جو ساری چیزیں کائنات کی ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے پیدا کیا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم اشرف مخلوق ہوئے ہیں تو کس لیے ہوئے؟ اسی لیے ہوئے کہ یہ بندہ عبادت کر سکتا ہے اللہ کو جان کر، سمجھ کر. دیکھیں، عالم ارواح جو تھا، جو روحیں ہماری موجود تھی، جب تک ہمارا جسم نہیں تھا ہم آسمان میں تھے. جیسا نے اللہ نے حکم دیا کہ آسمان میں ہماری روحیں جب موجود تھی تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم گواہی دو کہ تمہارا رب کون ہے. ہم سے اللہ نے سوال کیا ہے تو ہم سارے لوگوں نے جواب دیا کہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہم وہاں پہ جواب دیے اللہ کو، بنا دیکھے، خالی دیکھے نہیں، ہم اس کو صرف رب ہے، ہمیں وہ پیدا کیا ہے، یہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہماری روح کو، اور روح ہماری جواب دے دیے کہ بے شک خالہ ولا شہیدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں بھیجے ہے، تو میں رب ہوں تو تمہارا کیسا رب ہوں، اور میں تمہارا خالق ہوں تو کیسا ہوں، اور میں تمہارا رازق ہوں تو کیسا ہوں، اور میں تمہارا مالک ہے تو کیسا ہوں. اب یہ تم جانو، پھر میری عبادت کرو. دیکھیں، اور ایک بات ہم
عبادت سے مراد لوگ کیا سمجھ رہے؟ صرف نماز. آج بڑا طبقہ ایک ہے دنیا میں صرف نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، جہنم کے مستحق ہے، بات درست ہے. لیکن نماز سے بھی اول ایمان ہے. نماز سے اول رب پر ایمان لانا ہے، خالق پر ایمان لانا ہے، مالک پر ایمان لانا ہے، رازق پر ایمان لانا ہے. ایمان کے بنا عمل قبول نہیں. تو فی زمانہ فی دنیا طبقہ جو جتنے بھی ہے، زیادہ نہیں بہت کم، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں صرف نماز کو پرائرٹی دیتے. تو نماز کو دینے سے پہلے ہم ایمان جیسا ہمارا درست ہو، فوراً مصلی پہ ہم آ جائے، پھر عبادت کر لے، وہ اللہ قبول کر لے گا. کیونکہ اللہ مشرک کی عبادت قبول نہیں کرتا. تو پھر ہمیں پتہ نہیں ہے شرک کسے کہتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کفر کسے کہتے، ہمیں پتہ نہیں ہے نفاق کسے کہتے. پھر ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں. ہمیں رب کی پہچان نہیں ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے. اللہ چھپا ہوا خزانہ ہے تو کیسا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے اچھا ٹھیک ہے. اب یہ بولتے ہیں کہ لوگ ارے یار فی زمانہ بڑا مشکل ہے دین پر چلنا، بڑا مشکل ہے عمل کرنا، بڑا مشکل ہے اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا، بڑا مشکل ہے بزرگان دین کے ساتھ رہنا. تو اب یہ سمجھتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کوشش کرتے اور جو چاہتے ہیں کہ نیک راستے پر آئے، اللہ تعالیٰ ان کو راستے بناتا ہے. دیکھیے اب فی زمانہ اب یہ چل رہا ہے کہ اب انٹرنیٹ کا بھی دور آ گیا ہے، اور ہم آن لائن سے بھی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اور تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ بندے کو آسانی سے سمجھے. پہلے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اتنے سہولتیں عطا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے وہ محبوبین بندے ہیں جو بنا سہولت کے رب کو پانا چاہتے، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ فی زمانے کے لوگ ان کی سہولت کے حساب سے کام کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کو اپنی سوچ کو سمجھتے ہوئے اتنے سہولتیں دیا، پھر بھی ہم یہ چیز کو حاصل نہیں کرتے کہ ہم رب کی پہچان کیسے حاصل کریں. تو دیکھیں، اور رہی بات جو ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج فی زمانہ ہم اپنی آپ کی پہچان کو، اپنے ہنر کو، سب کچھ اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں، جبکہ رب کو نہیں دیکھتے. ایسا دیکھنا شرک ہے، ایسا دیکھنا کفر ہے. فرعون بھی یہی بولا تھا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. بولا اس کی جو حکومت کے جو بارگاہ میں جو لوگ تھے موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امتیاں جو تھے، ان کے سامنے بولا کہ فرعون میں تمہارا رب ہوں. بولا یعنی کہ رب کا اعلان کیا، رب کا دعویٰ کیا. اب دیکھو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میری وجہ سے چل رہا ہے تو تم بھی رب ہو گئے ہو، تم پالنے والے بن گئے ہو. اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ کمپنی میں میں امپلائیز کو اور جو نوکر ہے، جو لیبر ہے، میں خود سیلری دے رہا ہوں، اگر تم یہ دیکھتے ہیں تو تم خود رب ہے. جبکہ تم نماز میں کہہ رہے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کو پالنے والا رب ہے. تم وہاں پہ بولتے ہو اور تم یہاں پہ پھر اللہ کی گواہی دیتے ہو نماز میں، پھر باہر نکل کے کہتے ہو کہ میں دے رہا ہوں پیسے، میں کر رہا ہوں. تو یہ میں کیا ہے؟ یہ خود اپنی پہچان حاصل نہیں کرا. یعنی کہ پہچان سے مراد مقصد ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی پہچان حاصل کرے اور پھر اس کی عبادت کرے. اب عبادت ہم جو نمازیں اور جو دیگر عبادت کر رہے تو بنا جان کے کر رہے تو قبول نہیں ہے، قابل نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے. تو اسی لیے کیا ہے، ہم اپنی پہچان حاصل کرے خود کی اور خدا کی پہچان حاصل کرے. اور دیکھیں اولیاء اللہ فرماتے، کیا فرماتے؟ جو بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھتا ہے وہ بندہ اپنا مقصد سمجھ گیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں دنیا میں آنے کا مقصد وہ سمجھا ہے جو خود کو محتاج دیکھتا ہو، اور پھر مختار کس کو دیکھتا ہو؟ صرف اللہ کو دیکھتا ہو. ایسا نہیں کہ مختار میرے کمپنی کا باس ہے، ایسا نہیں کہ مختار میرے والد ہے، ایسا نہیں کہ مختار میرے بھائی ہے، ایسا نہیں کہ مختار گورنمنٹ امپلائی، ایسا نہیں کہ مختار ذاتی گھر ہے، کرائے کے گھر ہے، اچھا کاروبار ہے. یہ مختار دیکھنا نہیں ہے، یہ تمام ذرائع ہے، یہ تمام ذریعے ہیں. مختار صرف اللہ ہے. اور مختار کون ہے، محتاج کون ہے؟ مختار اور محتاج میں کیا فرق ہے؟ محتاج وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مختار وہ ہے جس کے پاس سارا کچھ ہے.
اب دنیا میں دیکھو اللہ قرآن کریم میں فرماتے کہ تم سارے فقراء، تم سارے غریب ہے بول رہا ہے اللہ، ہر انسان کو غریب بول رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یار فلاں امیر ہے فلاں غنی ہے، تو تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کے قرآن کے خلاف جا رہے۔ اگر تم یہ نظر سے بھی دیکھے ہو یا پھر اپنی زبان سے بھی یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں غنی ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کفریہ کلمات کہہ رہے ہو، بلکہ تم کافر ہو جا رہے ہو۔ یہ جو طریقت کی تعلیمات ہے، ذرے ذرے سے تم کو جو ہے نا تمہارے دلوں کو اتنا پاک اور منور کر کے ایمان داخل کر کے پھر شریعت میں لاتے، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ تو بتانا مقصد کیا ہے یہاں پہ، محتاج خود کو جو بندہ دیکھا ہے ہمیشہ، اور جو سمجھ گیا ہے کہ میں محتاج ہوں، ہر پل کا محتاج ہوں، ہر ایک لمحے کا محتاج ہوں، ہر ایک سیکنڈ کا محتاج ہوں، اگر جو بندہ یہ دیکھا، جو سمجھا، پھر وہ اپنا مقصد کو پورا کر لیا۔ جب یہ مقصد پورا کر لیا تو پھر وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے، سوا اللہ کو ہی دیکھتا مختار، کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی حساب لینے والا ہے۔ جو بندہ یہ دیکھا ہے، جو غور کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ مصلی پر جاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں مولا تیرے لیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محتاج ہوں، ہر پل کا محتاج ہوں۔ دیکھو محتاجی کسے کہتے ہیں، میں بولتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھو ایک انسان صبح سے لے کر شام تک ہر سیکنڈ کا محتاج ہے۔ اگر یہ بات کوئی غور سے سن لے یا سمجھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ایمان درست ہو جائے گا، وہ خود کو ایسے ہی دیکھے گا کہ یقیناً میں محتاج ہوں۔ جب صبح میں ہم اٹھتے ہیں، اگر اللہ تعالی ہماری آنکھ کو نہیں کھولا تو سارا اندھیرا ہوگا، تو ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے، تو محتاج ہو گئے۔ تو جب جیسا ہم اپنی آنکھ کو کھولتے تو فوراً اللہ اس میں کیا دینا چاہیے؟ دکھتا پن دینا چاہیے، اس کے بھی ہم محتاج ہیں۔ اور دیکھو صبح سے شام تک تم اگر رات میں نیند اگر نہیں دیا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، تو تمہیں نیند کی حاجت ہے، تم محتاج ہو، اللہ مختار ہے، نیند کو دینے والا اللہ ہے، اور پانی کو پلانے والا اللہ ہے، کھانے کو کھلانے والا اللہ ہے، اور رزق دینے والا اللہ ہے، کپڑا پہنانے والا اللہ ہے۔ تو طرح طرح کی یہ جو چیزیں صبح سے شام تک جو بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں محتاج ہوں، اللہ میری ضرورت پوری کر رہا ہے، میں پوری کرا لینے والا ہوں ضرورت میری، جو مجھے حاجت ہے، یہ جو دیکھا، باقی کا وقت پر نماز پڑھ لیا لیکن انہیں عبادت میں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ فرمایا ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو عبادت سے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو، پھر اس کی عبادت ہو۔ جو بندہ کو اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو محتاج دیکھتا ہے، تو پھر وہ عبادت میں چاہے وہ کتنے بھی نمازیں پڑھ، دیکھو نماز پڑھنے والا نمازی، حج کرنے والے کو حاجی، اور روزہ رکھنے والے کو روزدار، تو یہ نام جو ٹائٹل ہے جو رکھتا ہے اس کو وہ نام آتا ہے۔ پھر عبادت گزار کس کو بولتے ہیں؟ عابد فلاں عابد ہے بولتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والے کو عابد بول رہے تم، یہ تم غلط ہو، کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ بول رہا ہے کہ بڑے وہ عابد ہے، بولے تو کیا ہی کر رہے وہ صرف نماز پڑھ رہے، تو پھر وہ نمازی ہو گئے، پھر عابد کیا ہو گئے؟ عابد کون ہے؟ عابد وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، عابد وہ ہے جو خود کو محتاج دیکھتا ہے، عابد وہ ہے جو خود کو مملوک دیکھتا ہے، عابد وہ ہے جو خود کو ملک دیکھتا ہے، عابد وہ ہے جو رب کو رب دیکھتا ہے، خود کو عبد دیکھتا ہے، وہ عابد ہے۔ جو جس کی نظر میں معرفت ملی ہے وہ عابد ہے، جس کو رسول اللہ کا فیضان نصیب ہوا ہے وہ عابد ہے، جس کو تصوف کا علم نصیب ہوا ہے وہ عابد ہے۔ باقی کے سارے دوسرے ٹائٹل ہے، دوسرے نمازی، روزدار، متقی، پرہیزگار۔ لیکن اور دیکھیں اپنی بات کو میں پوری کرتے ہوئے آخری بات یہ بتاتا ہوں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں معلوم؟ کہ جو ایک بگونا آپ رکھ دو، گیس پہ رکھو یا چولہے پہ رکھو، ٹھیک ہے، اس کو آگ لگاؤ اور وہ بگونے میں پانی رکھو، تو کیا ہوگا؟ اس کی بھاپ، اس کی آگ کی تپش کو کیا ہوگا؟ پانی بلبل آئے گا، یعنی کہ ابل آئے گا، اوپر آئے گا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ پانی میں یہ تاثیر ہے جو اس کو گرم کر دیا ہے، اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ عقل مند تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آگ کی وجہ سے
تپش بڑھ رہی ہے آگ کی وجہ سے، پانی گرم ہوا ہے، آگ کی وجہ سے پانی اوپر آ رہا ہے، ابل رہا ہے، یہ جو دیکھا یہ صحیح دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں جو ہے اصل مومن وہ ہے جو پرورش جو ہو رہی ہے بندے کی وہ صرف اللہ کر رہا ہے، ذرائع سے کر رہا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پانی کی جو دیکھ رہے بلبلا جو ابل رہا ہے پانی، یہ اس کو سمجھ رہے کہ اس میں تاثیر ہو گئی ہے، تو یہ دیکھنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو آگ سے پانی ابل رہا ہے یہ دیکھنا مقصد ہے۔ تو دنیا کے ذرائع کو نہ دیکھے بلکہ ذرائع کو پالنے والے، پرورش کرنے والے، نظام چلانے والے اللہ کو دیکھے، یہ ایمان ہے، یہ درست ہے۔ اور دنیا ایسے نہیں، دنیا دیکھو قدرت اور حکمت میں کیا فرق ہے۔ قدرت کسے بولتے؟ قدرت ایسی ہوتی ہے جو سٹارٹنگ جب تھی کائنات کو اللہ سوچا کہ بناؤ، میں اپنی قدرت سے زمین آسمان کو بنا، حکم سے بنا، 6 دن میں بنا دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے 6 دن میں تخلیق کیا ہے سما والارض، زمین اور آسمان کی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم آنے سے پہلے ہر طرح کے مخلوق کو پیدا کر دیا، ایک کے بعد ایک پروسیس سرکل رکھا ہے، یہ حکمت ہے اللہ کی۔ اور دنیا جو چلتی ہے حکمت سے چلتی ہے، قدرت سے نہیں۔ جنت میں قدرت ہے، جنت میں لباس بھی قدرت ہے، جنت میں خوشبو بھی قدرت ہے، جیسا تم سوچو گے ویسا وہاں ملے گا۔ لیکن دنیا حکمت سے چلتی ہے، تو ہمیں حکمت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مطلب یہ بتانا مقصد یہ کہ یار اتنے سارے باتیں بتا رہے ہو، پھر ہم کیسے حاصل کریں، کیسے سیکھیں، جبکہ دنیا کے سارے کام ہیں، ماں باپ ہے، بہنیں ہیں، گھر میں خود کی شادیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ سارے کام کرنے والا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، وقت دینا ہے ہمارا علم کے لیے، علم اور عرفان کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اور طلب علم بننا ہے، طالب علم بننا ہے کہ ہم علم اور ہمیشہ حاصل کریں۔ دیکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، کلمہ، یہ جو 5 فرض ہے نا، یہ جو 5 میں چھٹا بھی فرض ایک ہے، کیا ہے وہ؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر بندی پر فرض ہے۔ تو ہم علم کو آج چھوڑ دیا، تو بتانا مقصد کیا، یہ علم کو چھوڑ دیا، یہ مقصد کو چھوڑ دیا۔ اگر جب ہم یہ علم سیکھے تو ہماری جو باطن ہے، ہمارا جو ظاہر ہے، وہ بھی درست ہوتا، ہمارا ذہن بھی ٹھیک ہوتا، ہمارا جسم بھی ٹھیک ہوتا، جس کی وجہ سے دماغ بھی صحیح کام کرتا اور دل بھی صحیح کام کرتا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تو چھوٹے موٹے، یہ تو ابتدائی تعلیم ہے ہماری کہ بس اللہ کی پہچان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بس اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کو اپنے آپ سے محبت بھی ہر ایک میں ہوتی ہے انسان کو کہ اپنے کام کو، ہنر کو پیش کرے۔ تو اللہ کا بھی کام تھا کائنات کو بنانا، پیدا کرنا، مارنا، ٹھیک ہے، غریب بنانا، امیر بنانا، مالدار بنانا، محتاج بنانا، غنی بنانا، یہ اللہ کے ہنر ہے، کام ہے، یہ اللہ بندوں کو دکھانا چاہتا ہے، اور پھر بندے اللہ کی تعریف کرے۔ اب ہم دنیا میں صرف ہم خود کی تعریفیں ہو اور ہم خود، کوئی دوسرا ہماری تعریف نہیں کرے تو ناراض ہوتے، بلکہ اللہ فرماتے کہ صبح شام میری تعریف کرو، میری تسبیح کرو۔ آج ہم کون کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی تعریف کرنا ہے صبح شام۔ تو دنیا میں پڑھ کے، دنیا والوں میں رہ کے تو ہم دنیا دار ہو گئے۔ دیکھو ہمارے دشمن 2 ہیں، ظاہر کے بھی دشمن ہے، باطن کے بھی دشمن ہے۔ ظاہر کا دشمن کون ہے؟ دنیا دار، دنیا، یہ ظاہر کے دشمن ہیں، چاہے رشتہ داروں کے شکلوں میں آتے، پڑوسیوں کے شکلوں میں آتے، اور دیگر خاندان قبیلے میں رہتے، یہ کون؟ ظاہری دشمن ہے ہمارے، اور دنیا تو دشمن ہی ہے ہماری۔ باطن میں دشمن کون ہے وہ بھی پہچاننا، اس کی پہچان کیسے حاصل ہو؟ باطن کے دشمن نفس اور شیطان ہے، شیطان بڑا دشمن ہے۔ اللہ تو قرآن میں بولا سب میں بڑا دشمن شیطان ہے، اور نفس بھی ہے دشمن۔ تو نفس کیا ہے، شیطان کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا علم جو ہے ہمیں ہونا بیسک، جو ہمیں کام آنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سامن کے بیٹھ دو کمل میں اخلاص عنایت فرمائے، ہمارا وقت قبول فرمائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔